بسم الله اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام یا دنیا الیک عنی ابی تعرضت۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی قوانین، جتنے بھی اصول، جتنے بھی رولز ہیں، ان سارے قوانین میں بہترین قانون تقوی پروردگار کا قانون۔ انسان تعریف کرتا ہے کہ فلاں ملک کے رولز بہت اچھے ہیں، فلاں ملک کے رولز بہت اچھے ہیں۔ جتنے بھی یہ رولز اور قوانین ہیں، یہ سب انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں۔ ایک پارلیمنٹ میں کچھ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کے یہ طے کرتے ہیں کہ ہمارے ہی جیسا انسان کس قانون پہ عمل کر کے کامیاب بن سکتا ہے، جبکہ یہ قانون بنانے والے خود بھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ واقعی کامیاب تو بالکل نہیں ہوتے، دنیاوی اعتبار سے بھی بہت کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ناکام انسان انسانوں کی کامیابی کے لیے قانون بنائے؟ جو خود بھی کامیاب نہیں ہو، دوسروں کو کیسے کامیاب بنائے گا؟ وہ ٹیچر کی جو ہمیشہ خود، ٹیچر کہاں ہے بلکہ وہ شخص کی جو ہمیشہ خود فیل ہوتا آیا ہے، وہ دوسروں کو پڑھا رہا ہے۔ عقل یہ کہتی ہے۔ لہذا بہترین قانون وہ قانون ہے جو اس ذات کی طرف سے بنایا ہوا ہے جس کو بخوبی معلوم ہے کہ اس انسان کی فطرت میں کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، اور کون سی چیزیں اس کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ ہماری عقلیں وہاں تک نہیں پہنچتی ہیں، لہذا بعض اوقات یہ قوانین ہمیں سمجھ میں نہیں آتے، پھر ہم سوال کرتے ہیں ایسا کیوں، ویسا کیوں۔ لیکن چونکہ الہی قانون ہے، ٹھیک ہے، یہ علم کی مشکل ہوتی ہے، بعض لوگوں کے علم کم ہوتا ہے تو وہ چیزیں جو سمجھی جا سکتی ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسانی فکر و شعور سے باہر ہوتی ہیں۔ وہ انسان اپنا علم بڑھائے، جتنا علم بڑھاتا جائے گا اتنا ان چیزوں کو سمجھتا جائے گا، اور اسی قانون کا نام ہے تقوی پروردگار۔ اگر انسان اس قانون کو اپنا لے، اس پہ عمل کر لے، تو وہ تقوی پروردگار ہے، خوف الہی ہے، نظام پروردگار پہ عمل ہے۔ ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے مولا کے خطبے میں سے متقین کے صفات میں سے ایک صفت مولا فرماتے ہیں متقین کے لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غافلوں میں نظر آئیں تب بھی یاد خدا کرنے والوں میں کہے جاتے ہیں۔ غافل کسے کہتے ہیں؟ غافل پہ اس سے پہلے کسی خطبے میں بات ہو چکی ہے۔ وہ انسان کی جو متوجہ نہ ہو، ایک حساب سے کسی چیز سے وہ اس کی طرف متوجہ نہیں ہو پا رہا ہے، اس کو محسوس نہیں کر پا رہا ہے۔ جس طریقے سے بعض اوقات لوگ نیند کو بھی غفلت کہتے ہیں، غفلت میں آ گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے، رابطے میں نہیں تھے، غافل ہو گئے تھے۔ لہذا غفلت، کسی طرف توجہ نہ ہو، دھیان ہٹ جانا، محسوس نہ ہونا، سمجھ میں نہ آنا، دوری ہو جانا، ان چیزوں کو غفلت کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں غافل۔ متقین وہ لوگ ہیں کہ جو غافلوں میں نظر آئیں تب بھی یاد خدا کرنے والوں میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ایک انسانی فطرت ہے، اگر انسان اپنے عقائد کو مضبوط نہیں رکھے گا یا اس کے عقائد اگر حق پہ مبنی نہ ہوں تو انسان جیسے لوگوں میں جاتا ہے ویسے ہی بن جاتا ہے۔ اگر اس کے باطل عادتیں ہیں، عادتیں صحیح نہیں ہیں، مضبوط نہیں ہیں یا غلط ہیں، تو جیسوں میں جائے گا ویسے ہی بن جائے گا۔ لیکن اگر انسان واقعی بیدار ہے، ہوش و حواس میں ہے، تو ایسا نہیں کہ جیسوں میں جائے گا ویسا بن جائے گا، بلکہ دوسروں کو اپنے جیسا بنا لے گا۔ غفلت سے بات ہے، مثال دیں ہم آپ کو۔ جاگتے ہوئے کو فکر نہیں ہوتی ہے کہ ہم کہاں چلے جائیں گے اور کیا ہو جائے گا، نہیں، وہ کہیں بھی جائے گا، جاگتا رہے گا۔ سونے والے کو فکر ہوتی ہے کہاں سوئیں، شور میں نہ سوئیں، بھیڑ میں نہ سوئیں، ایسا نہ ہو کسی کی آواز آ جائے ہم جاگ جائیں۔
سونے والا جگہ ڈھونڈتا ہے، جاگنے والا تو جاتی جگہ چینج، جاگنے کی دلیل یہی ہے کہ ابھی یہاں پھر وہاں، یہ کام وہ کام، سارے کام کرتا ہے وہ ہر جگہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے اور حالات حاضرہ میں دیکھ لیجئے کہ کبھی بھی بیدار لوگوں کو اس بات کی فکر نہیں رہی ہے کہ ہم کس کے بیچ میں، ہمیشہ غافلوں کو اس بات کی فکر رہی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غافل بیدار سے مل جائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بیدار بھی ان کو جگا دے۔ اور مثال دیں تاکہ بات اور واضح ہو جائے۔ کبھی رسول نے یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں کفار کے بیچ میں مت جانا، کیونکہ اسلام یعنی بیداری، یہ بیدار ہو گئے تھے، وہ سو رہے تھے۔ کفار کو اس بات کی فکر تھی کہ اگر یہ مسلمانوں کے بیچ میں جائیں گے تو جاگ جائیں گے، لہذا ان کے ہاں یہ پابندی تھی۔ آج بھی جو ایسی پابندیاں نظر آتی ہیں کہ ان سے نہ بات کرو، ان سے نہ ملو، ان کے سوال کے جواب نہ دو، ان سے سوال نہ کرو، ان سے بحث نہ کرو، یہ غافل لوگ ہیں، سوئے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کو ڈر ہے کہ کوئی بھی ہارن ان کو جگا سکتا ہے، کوئی بھی اذان ان کو جگا سکتی ہے، کوئی بھی آواز ان کو جگا سکتی ہے، لہذا اپنی اس باطل اور بظاہر میٹھی نیند کو بچانے کے لیے بیدار لوگوں سے اپنے آپ کو کاٹے ہوئے۔ کبھی بیدار نہیں کاٹتا ہے، ہمیشہ غافل کاٹتا ہے۔ لہذا حقیقی بیدار وہ ہے کہ جو، بیدار وہی ہے کہ جو متقی ہے۔ تقوی کا مطلب ہم نے اس سے پہلے کہا ہے کہ تقوی صرف تسبیح پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، صرف نماز کا نام نہیں ہے، صرف روزے کا نام نہیں ہے، صرف تلاوت کا نام نہیں ہے۔ تقوی پورے سسٹم کا نام ہے، تقوی پورے نظام کا نام ہے۔ تقوی آپ کو بہترین رزق کمانا بھی بتائے گا، تقوی سیاست بھی بتاتا ہے، تقوی سیاست بھی بتاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی جو کہ امام المتقین، امام المتقین ہے، متقین کے امام ہیں، انہوں نے تخت حکومت پہ سیاست کر کے بتا دیا کہ سیاست تقوی سے الگ چیز کا نام نہیں۔ اگر سیاست تقوی سے الگ ہوتی تو کبھی علی سیاست پہ ہاتھ نہ لگاتا، ہے کہ نہیں؟ تو اس بیداری کے ساتھ، تقوی کے ساتھ سیاست بھی ہو سکتی ہے، ممکن ہے، اور کرنے والوں نے کی اور ہو بھی رہی ہے الحمدللہ۔ لہٰذا تقوی صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے۔ اب انسان ان ساری چیزوں کے ساتھ، اپنے مستحکم ارادے کے ساتھ، اپنے پکے یقین کے ساتھ اگر غافلوں کے بیچ میں بھی جائے گا تو یہ غافل نہیں ہوگا بلکہ اپنی بیداری کو محفوظ کر لے گا، اپنی بیداری کو بچا لے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پکا ارادہ۔ آج بعض اوقات سوال ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ کیا بتائیں مولانا، وہ ایسی جگہ پہ ہیں کہ جہاں پہ مثلاً کسی کی داڑھی نہیں ہے۔ اب ہماری داڑھی تو خراب لگتی ہے تھوڑا سا، غافلوں کو دیکھ کے غافل۔ کبھی آپ نے کسی سکھ سے ایسا سنا؟ ان کی بھی داڑھی ہے نا، وہ بھی داڑھی رکھتے ہیں، کبھی سنا آپ نے کبھی کسی سکھ سے ایسا؟ خواتین کی طرف سے بعض اوقات سوال آتے ہیں کہ اب جس علاقے میں یا جس پارٹی میں گئے تھے وہاں سب بے حجاب تھیں، اب ہم حجاب پہن جاتے تھوڑا عجیب لگتا۔ ہمارے فلاں رشتہ دار نے مثلاً شادی رکھی اور اس میں مکس گیدرنگ تھی، ہم نہ جاتے ہو تو ہم سے ناراض ہو جاتے۔ وہ غافل ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، بیدار ہیں۔ آپ کیوں سونے والوں کی جیسی نقل کر رہے ہیں؟ اور اگر واقعی آپ کو وہ اچھا لگ رہا ہے اور اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ غلط فہمی ہے کہ آپ بیدار ہیں۔ آپ بھی بیدار نہیں، آپ بھی سو رہے ہیں۔ سونے والا وہ تو غافل ہے ہی ہے، لیکن یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاگنے والا سونے والوں جیسی حرکتیں کرے، یہ ممکن نہیں، ناٹک، نوٹنکی۔ لہذا اگر انسان بیدار ہے تو غافلوں میں جانے کے بعد بھی اپنی بیداری کو واپس باقی رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا کہ وہ یاد خدا کرنے والوں میں کہا جاتا ہے۔ یاد خدا کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ یاد خدا کا مطلب یہ نہیں کہ صرف اللہ اللہ کریں، صرف سبحان اللہ کہیں۔ یاد خدا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان ہر لمحے ہر کام میں ذات پروردگار کو یاد رکھے، ہر لمحے ہر کام میں ذات پروردگار کو یاد رکھے۔ خدا کی یاد اس کے دل و دماغ سے نہ نکلنے پائے، جب بھی کوئی کام کرے خدا یاد رہے کہ آیا اس کام کو خدا پسند کرے گا کہ نہیں کرے گا، یہ کام خدا کے نزدیک کیسا ہے۔ اگر انسان اس کو یاد نہیں رکھتا ہے، اس کا مطلب کہ یاد پر ممکن ہے کہ انسان اللہ 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 کرتا رہے اور کسی کام میں جب آئے تو خدا اس کے ذہن سے نکل جائے، لفظ اللہ زبان پہ ہو لیکن ذہن میں یاد خدا نہ ہو۔
اگر انسان مرضی خدا کے خلاف کام کر رہا ہے اور اگر زبان سے لفظ اللہ نکل رہا ہے تو اس کا مطلب کہ یہ صرف لفظ تک محدود ہے، یاد خدا نہیں ہے اس کے پاس۔ یاد خدا انسان کے عمل میں، انسان کی ایکٹیویٹی میں، انسان کے پریکٹیکل لائف میں اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر اثر انداز ہو تو اس کا مطلب کہ یاد خدا ہے، اور اگر اثر نہ ہو تو یاد خدا نہیں ہے، لفظ اللہ ہے بس۔ ہم کو لفظ اللہ سے یاد خدا تک پہنچنا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا دوسرا پہلو بھی مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ اور یاد خدا کرنے والوں میں نظر آئیں تب بھی غافلوں میں شمار نہیں ہوتے۔ ایسا نہیں کہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ یاد خدا کرنے والے ہیں تو پھر اب ہم تو کچھ کر نہیں سکتے لہٰذا چھوڑو، اور ایسا بھی نہیں کسی سے کم بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جب یاد خدا کرتے ہیں تو کسی کے بیچ میں بھی جاتے ہیں تو یاد خدا ہی کرنے والے سمجھے جاتے ہیں۔ متقی وہ ہیں جو خدا کو ایسے یاد کرتے ہیں کہ کہیں بھی پہنچ جائیں تو یہ نہیں ہوتا کہ ہاں ٹھیک ہے ان کے بیچ میں تو یاد خدا کرنے والے تھے لیکن یہاں آگے تو نہیں ہے۔ محاورے میں کہیں تو اندھوں میں کانے راجہ نہیں ہے یہ، کہ وہ لوگ تو ایسے ہیں لہٰذا ہم نے اتنا کر لیا تو بہت ہے۔ ہمارا پڑوسی تو صرف ایک ہی ٹائم مغربین نماز پڑھتا ہے، ہم 2 ٹائم جاتے ہیں، اور وہ تو ہم کو کہتا ہے نا کہ بہت بڑے متقی ہیں آپ کو یاد خدا رہتی ہے، لیکن اگر یہی انسان اس کے سامنے پہنچ جائے جو 3 ٹائم پڑھتا ہے تو اپنے کو کم سمجھے گا۔ یہ غلط ہے، یہ متقین کی علامت میں سے نہیں۔ اس لیے کہ یہ لوگوں کو دیکھ کے عمل نہیں کرتے ہیں کہ فلاں ایسا کرتا ہے لہٰذا ہم اس سے بہتر، یہ نظام پروردگار اور اپنی ذمہ داری کو دیکھ کے عمل کرتے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا پڑوسی 1 ٹائم بھی نہ پڑھتا ہو لیکن اگر خدا نے ہم کو حکم دیا ہے 3 ٹائم پڑھنے کا تو ہم 3 ٹائم 5 ٹائم نماز پڑھیں گے ہم۔ لہٰذا جب بھی کہیں بھی جائیں گے تو پھر یہ نہیں ہوگا کہ یہ یاد خدا کرنے والا نہیں، لہٰذا ذمہ داری کے مطابق عمل ہو۔ آئیے اسی کے ساتھ مولا کا وہ جملہ کہ جس کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ تفصیلی جملہ ہے اور حتماً اس ہفتے مکمل اس پہ بات نہیں ہو پائے گی، انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کر کے، جس طریقے اس سے پہلے بھی رہا کہ جب کبھی کلمات قصار میں کوئی بڑا جملہ آیا ہے تو اس کو کئی ہفتوں میں آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے۔ یہ ایک قول ہے کہ جس کو زرار بن حمزہ یا بعض روایتوں میں زرار بن زمرہ بھی نام دیا گیا ہے۔ انہوں نے امیر شام کے دربار میں گئے، ان سے پوچھا گیا کہ امام علی کے متعلق بتاؤ، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات کی تاریکی میں امام علی محراب عبادت میں تھے، اپنی داڑھی کو پکڑے ہوئے اس طریقے سے تڑپ رہے تھے جیسے کسی سانپ نے کاٹ لیا، شدت تڑپ۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ خوف خدا میں امام علی فرما رہے تھے، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ پہلے ہم پورے اس جملے کلمے کے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیں، پھر اس کا ہلکا ہلکی ایک پوائنٹ پہ وضاحت۔ اے دنیا مجھ سے دور ہو جا، تو میرے سامنے بن سنور کے آئی ہے یا میری واقعاً مشتاق بن کے آئی ہے۔ خدا وہ وقت نہ لائے کہ تو مجھے دھوکہ دے سکے، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے، میں تجھے 3 مرتبہ طلاق دے چکا ہوں، تیری زندگی بہت تھوڑی ہے اور تیری حیثیت بہت معمولی ہے اور تیری امید بہت حقیر شے۔ یہ بہت گراں قدر جملہ ہے، کاش ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہ جائے، اس لیے کہ آج بہت سارے مسائل ہمارے سامنے صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم دنیا کے اسیر ہو جاتے ہیں، دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں، دنیا کو خوش کرنے میں لگ جاتے ہیں اور دنیا کو حاصل کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ آئیے مولا فرماتے ہیں، اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ البتہ جملے سے پہلے بیان کر دیں کہ اتنا آسان نہیں تھا حاکم شام کے دربار میں جانا، اور جانے کے بعد امام علی کی بھرے دربار میں ایسی تعریف کر دینا، یہ کمال ہے۔ پہچانے، اصحاب کی روش کو پہچانے۔ اپنی بزم میں بیٹھ کے کسی کو اچھا یا کسی کو برا کہہ لینا بہت آسان ہے، لیکن جو پیغام جہاں دیا جانا چاہیے وہاں دینا، یہ کمال انسانیت ہے، یہ کمال انسانیت ہے۔ جس پیغام سے جس کو مخاطب کرنا چاہیے اس کو مخاطب کیجیے۔ فضائل علی ابن ابی طالب جن لوگوں نے بالکل نہیں سنے ہیں ان کو سنانے کی کوشش کی جائے، فضائل علی ابن ابی طالب جن تک بالکل نہیں پہنچے ہیں ان تک پہنچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے۔ اگر علی کے ماننے والے ہی اس کام کو نہیں کریں گے تو کیا ہم کو غیروں سے امید ہے؟ کوئی کافر آ کے اس کام کو کرے گا، کوئی یہودی و عیسائی اس کام کو کرے گا؟ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہمارے مولا کے فضائل نہیں پہنچے ہیں ہم اپنے مولا کے فضائل وہاں تک پہنچائیں، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ علی کس ذات کا نام، اور پھر اس کے بعد وہ حق کو قبول کریں گے۔ اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ ہمارا موضوع سے باہر، اس لیے ہم اس پہ گفتگو نہیں کریں گے، لہٰذا ہماری
مجلسیں، ہماری محفلیں، جو ہمارے پروگرامز ہیں وہ اس طریقے سے ہوں کہ ہمارے میسج دوسروں تک پہنچیں، دوسرے اس کو سنیں، سمجھیں، جن کو نہیں معلوم ان کو معلوم۔ ہم تو بعض اوقات جن کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ان کو بھی جلانے کی کوشش کرتے ہیں، حتیٰ جس بنیاد پہ جلاتے ہیں وہ بھی ان کو نہیں معلوم ہوتی ہے۔ حقیقت ہے، جس بیس پہ ان کو جلا رہے ہیں وہ بھی ان کو نہیں معلوم ہے۔ اور بالخصوص یہ روش وہ روش ہوتی ہے کہ جو ائمہ، اصحاب، علماء، آیات اعظام، مراجع کرام سب کی سیرت سے الگ ہے، سب کی سیرت سے الگ ہے، اور پھر بھی ہمارے یہاں رائج ہے، اور پھر بھی ہم اس کو دین سمجھتے ہیں۔ یہ سیرت، یہ طریقہ نہ ہم کو ائمہ کی سیرت میں ملے گا، نہ اصحاب کی سیرت میں ملے گا، نہ تابعین کی سیرت میں ملے گا، نہ مراجع کی زندگی میں ملے گا، نہ آیات اعظام کی زندگی میں ملے گا، نہ دوسرے علماء کی زندگی میں ملے گا، لیکن پھر بھی ہم اس کو دین سمجھتے ہیں۔ تعجب ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اس میں مزہ آتا ہے، ہمیں ایسا کرنے میں مزہ۔ خیر، آئیے اس شجاع انسان نے جا کے حاکم شام کے دربار میں امام علی کی تعریف کی، اور اس کے بعد بتایا کہ ہم نے خود سنا کہ امام علی کہہ رہے تھے اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ بعض اوقات دنیا ہم سے کہتی ہے کہ ہم سے دور ہو جاؤ، ہم دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں۔ علی اس ذات کا نام ہے کہ دنیا اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی اور علی کہہ رہے تھے کہ مجھ سے دور ہو جا۔ پہچانے ہم علی کے ماننے والے۔ علی کہنے سے علی کا ماننے والا نہیں بنتا ہے۔ علی کے حکم، علی کے کردار، علی کی سیرت، علی کی باتوں، علی کی پیغام، علی کے میسج، اس پہ عمل کر کے انسان علی والا بنتا ہے۔ ہمیں علی والا بننا ہے۔ دیکھیں امام علی دنیا کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تو میرے سامنے بن سنور کے آئی ہے یا میری واقعاً مشتاق بن کے آئی ہے؟ دو چیزیں، دنیا انسان کی مشتاق ہے یا انسان دنیا کا مشتاق ہے۔ مشتاق کہتے ہیں جس کو جس چیز کا اشتیاق ہو، یعنی شوق لینے کا، ضرورت محسوس ہو، خواہش ہو اس کے کسی چیز کے متعلق۔ آیا دنیا کو اس بات کا اشتیاق ہے کہ وہ انسان کو لے، یا انسان کو اشتیاق ہے کہ دنیا کو لے؟ ہے کہ نہیں؟ یہ طے ہونا چاہیے۔ آج ہماری عملی سیرت دیکھیے، بعض اوقات محسوس یہ ہوتا ہے کہ دنیا ہماری مشتاق نہیں ہے، ہم دنیا کے مشتاق ہیں۔ لیکن امام علی بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دنیا کے مشتاق نہیں ہے، دنیا ہماری مشتاق ہے۔ فرق پیدا ہو رہا ہے، اس فرق کو دور کرنا ہے۔ اگر کسی کام سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم دنیا کے مشتاق ہیں تو یہ کام یہ ثابت کر رہا ہے کہ پھر علی کی سیرت ہم سے جدا ہو گئی۔ ہمیں دنیا کو اپنا مشتاق بنانا چاہیے۔ آج بھی علماء کی وہ سیرتیں ہمارے پاس موجود ہیں کہ دنیا ان کے قدموں میں جانا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے اپنے حساب سے جو دنیا صرف محض دنیا تھی اسے ٹھوکر مار کے بتا دیا کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہم دنیا کے مشتاق نہیں۔ دنیا نے جا کے بتایا کہ دنیا ان کی مشتاق ہے، انہوں نے ٹھوکر مار کے بتایا کہ ہم دنیا کے مشتاق نہیں۔ یہ علماء کی بات اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ وہ تو معصوم تھے، اگرچہ وہ معصوم بھی اسی لیے آئے ہیں تاکہ ہمارے لیے نمونہ عمل بنے۔ لہذا ہم دنیا کے مشتاق نہیں، دنیا ہماری مشتاق ہے، ہم کو صرف پیغام پہنچانا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کی مولا فرماتے ہیں کہ تو کیا واقعی ہمارے سامنے بن سنور کے آئی یا دھوکہ دینے آئی؟ جب کوئی بھی کسی کے سامنے دھوکہ دینے جاتا ہے تو بن سنور کے، دیکھیں پھل بیچنے والے ہوتے ہیں نا، اپنے کسٹمر کو لبھانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے بہت رگڑ گھیس کر کے پھلوں کو ایک دم چمکا کے، اب تو پالش بھی لگتی ہے نا، پالش لگا کے چھلکوں پہ تاکہ دور سے چمکے اور انسان اس میں پھنس جائے۔ امام علی بتانا چاہتے ہیں کہ تو دھوکہ دینے کے لیے آئی ہے، بن سنور کے آئی ہے تاکہ ہم پھنس جائیں، لیکن علی اس ذات کا نام ہے کہ جو کسی کے بننے اور سنورنے میں پھنسنے والا نہیں۔ جو ماہر پھل لینے والے ہوتے ہیں وہ اس چمک پہ نہیں جاتے ہیں بلکہ اس کی کوالٹی کو دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دنیا جب دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے؟ اگر کسی کو دھوکہ دینا ہو تو جس چیز کے متعلق دھوکہ دینا ہو سیم ویسے ہی دوسری چیز بنا لی جاتی ہے جو حقیقت سے الگ۔ مثال دیں، بات واضح ہو۔ آج بہت سی ایسی کمپنیاں جن کے پروڈکٹس بہت مشہور ہیں، کمپنیوں کے نام بہت معتبر ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں بعض اوقات چائنیز پروڈکٹ بھی دیکھنے میں آتے ہیں مارکیٹ میں، سیم ویسے ہی بنتے ہیں، بلکہ سیم بھی نہیں، آپ دھیان دیں، تھوڑا دیکھنے میں اس سے چمکدار لگتے ہیں، کھولیں گے تو اس میں آپشن بھی زیادہ ملیں گے۔ مثلا آپ
کسی کمپنی کے مقابلے میں ڈپلیکیسی اگر دیکھیں موبائل میں کسی چائنیز کی، تو ہو سکتا ہے اس میں 4 آپشن آپ کو زیادہ مل جائے جو اصل میں نہیں ہے. آپشن بھی زیادہ ہیں، چمک بھی زیادہ ہے. فرق کیا ہے؟ جو کوالٹی اصل میں ہے وہ کوالٹی اس میں نہیں ہے. جو کوالٹی اصل میں ہے وہ اس میں نہیں ہے. اسی طریقے سے آج ہمارے درمیان چائنیز دین بھی موجود ہے. آج ہمارے درمیان چائنیز پڑھانے والے بھی موجود ہیں. یہ سب میڈ ان چائنا ہے. تھوڑی سی محنت سے بن گئے، دیکھنے میں بہت چمکدار. اب وہ اس معنی میں آپ چمک لیجئے. کچھ آپشن بھی زیادہ ہیں، یہ بھی سہولیت وہ بھی سہولیت. دیکھیں یہ سہولیتیں انسان کی مرضی کے مطابق کسٹمر کو دی جاتی ہیں، دیندار کو نہیں دی جاتی ہیں. دکاندار کو فکر ہوتی ہے کہ ہم سہولیت زیادہ دیں گے تو کسٹمر زیادہ پھنسے گا، لیکن دین دینے والا سہولیت نہیں دیتا ہے، وہ دین کی حقانیت دیکھتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امام علی کے مقابلے والے سہولیت دے کے کسٹمر بنا رہے تھے، امام علی سہولیتیں ہٹا کے دیندار بنا رہے تھے. دیندار بنانا مقصد ہے، کسٹمر بنانا مقصد نہیں ہے. امام علی کی حیات اٹھا کے دیکھیے، آپ مکمل زندگی اٹھا کے دیکھیے. اس گفتگو کو یہیں روکتے ہیں، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. دھوکہ دینے والے سیم ویسی ہی شکل بناتے ہیں جو اصل کی شکل ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ لوگ جو غافل ہوتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. لیکن جن کو مہارت ہوتی ہے، جن کو علم ہوتا ہے، جن کو معرفت ہوتی ہے، وہ نہیں پھنستے. اب سمجھ میں آیا کہ کیوں نظام ولایت رکھا گیا ہے. ولایت اسی راز کا نام ہے جو ہر جگہ دیکھیں، جو بھی علی کی ولایت کے پناہ میں آ گیا وہ دشمن کے چنگل میں نہیں پھنسا. بعض ایسے بھی تھے نا کہ وہ مثلا کھانا فلاں کے دسترخوان پہ، نماز علی سے، فلاں یہ ہو فلاں وہ. مکمل ولایت علی میں آؤ، صرف علی سے حرام و حلال بھی نہ لو، مکمل ولایت علی میں آؤ، تب جا کے باطل سے بچ پاؤ گے. جو لوگ آدھا ادھر آدھا ادھر تھے وہ بھی نہیں بچ پائے، بچے وہ جو مکمل ادھر تھے. نظام ولایت کا فائدہ یہی ہے کہ جب بھی تم اس چمک میں پھنسنے لگو گے تو صرف نظام ولایت ہوگا تم کو بچائے گا، اس کے علاوہ کوئی سسٹم تم کو بچا نہیں سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر. رب اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون. اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ. والصولۃ الحیدریہ. والعصمت فاطمیہ. والحلم الحسنیہ. والشجاعت الحسینیہ. والعبادت السجادیہ. والآثار الباقیہ. والمعصر الجعفریہ. والعلوم الکاظمیہ. والرضا الرضویہ. والجود التقویہ. والنقاوة النقویہ. والہیبة العسکریہ. والغیبة الہیہ. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين.
من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے، اس لیے کہ بہترین سرمایہ تقوی پروردگار ہے اور ساری چیزیں اسی کی شاخ میں آتی ہیں۔ اس ہفتے کی مناسبات میں، مذہبی مناسبت میں واحد مناسبت کہ جو آنے والی ربیع الثانی کی 14 تاریخ ہے، یہ وہ تاریخ ہے جو حضرت مختار علیہ السلام کے قیام کی تاریخ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے جناب مختار کے فضیلت کے لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آج صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی آپ فرماتی ہیں کہ ہمارا حق جو کہ کسی کے پاس ہوگا، مختار اس کا مطالبہ کریں گے۔ وہ جو حدیث تھی وہ جناب مختار کی تحریک کے بعد ہے، اور یہ صدیقہ کا زمانہ جناب مختار کی تحریک سے پہلے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے پہلے کسی موقع پہ ہم نے کہا تھا کہ جناب مختار کی حکومت، جناب مختار کا انتقام، جناب مختار کا انقلاب، جناب مختار کی تحریک اسلام کے بہت زیادہ مسائل کو حل کر رہی ہے۔ یعنی امام کے علاوہ امام کی اجازت سے کوئی غیر معصوم حکومت اسلامی کو قائم کر سکتا ہے۔ اگرچہ وہ بات ایسا نہیں کہ وہ ثابت کرنے لائق ہے، وہ ثابت شدہ بات ہے۔ تعجب ہے لوگوں کو کیوں نہیں سمجھ میں آتی۔ نظام اسلام اس بات کا ضرورت مند ہے کہ حکومت ہونی چاہیے، ورنہ حکومت کے بغیر اسلام عملی ہو ہی نہیں سکتا ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ نہیں معلوم وہ لوگ کس اسلام کو پڑھتے ہیں اور کس اسلام کو مانتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت اسلام میں نہیں، کوئی الگ اسلام ہے۔ اور ہم نے آپ کے سامنے یہ بات بہت پہلے پیش کی ہے کہ جب امام علی کا حق لیا گیا تو علی کے مخالفین نے، حاکم شام نے اس بات کو لوگوں کے درمیان رائج کیا تھا کہ حکومت دینداروں سے متعلق چیز نہیں ہے، تاکہ علی والے یہ سوچ لیں کہ حکومت ہمارا کام نہیں ہے اور ہمارا راستہ صاف ہو جائے۔ وہی پالیسی ہے۔ جناب مختار ایک باطل کے مقابلے میں حق کے پرچمدار بن کے قیام کر رہے ہیں اور ہم کو درس دے رہے ہیں۔ الحمدللہ وہ سیریل آیا، اس کے وجہ سے آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، وہ دیکھی ہوگی تاریخ، اور کافی حد تک آپ کو ہسٹری معلوم ہو گئی ہوگی کن حالات میں جناب مختار نے قیام کیا، کیسے قیام ہوا، اور جناب مختار کا دغدغہ، آپ کا مقصد، آپ کا ایم کیا تھا، کن حالات میں آپ نے حکومت کو باقی رکھا، اور حکومت کن حالات میں گری، جناب مختار کن حالات میں شہید ہوئے۔ ساری داستان آپ کی نگاہوں کے سامنے۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم تحلیلی نگاہ ڈالیں، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ کون سے ایسے مسائل تھے جن مسائل کی بنیاد پہ جناب مختار نے قیام کیا۔ اگر آج ہمارے سامنے ایسے مسائل پیدا ہوتے ہیں تو جس حد تک ہمارے درمیان پاور طاقت ہے، اس حد تک ہم بھی تو اس کے مقابلے میں آ سکتے ہیں۔ جناب مختار سے کے علاوہ جناب توابین کا قیام، اس کے پہلے ذکر ہوا اس کا، کہ قیام ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ المختصر اگر یہ کہا جائے تو کربلا صرف عاشورے میں قیام کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ وہ امام حسین کا قیام ہے جو اب تک باقی ہے۔ اب حسینی وہ ہوگا جو اس قیام کو اپنے یہاں کنٹینیو کر لے۔ کربلا تحریک کا نام ہے۔ کربلا ہر زمانے میں ہر جگہ باطل سے جنگ کا نام ہے، جس کا بہترین اس کے مصداق جناب مختار ہے۔ دوسری مناسبت، عالم اسلام کا ایک بہت بڑا ظلم کہ جس کو شروع ہوئے 1094 دن گزر چکے ہیں، بحرین کا مسئلہ۔ آج انسانی حقوق کی رعایت اور ان کو حقوق پہنچانے والی وہ طاقتیں کہ جو اپنے آپ کو دنیا کا مرکز سمجھتی ہیں اور بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو اس بات کی بہت فکر ہے کہ مثلاً سیریا کی حکومت گر جائے۔ ان کو اس بات کی کیوں فکر نہیں ہے کہ بحرین کی حکومت گرے؟ اس لیے کہ بحرین کی پبلک اس کو پسند نہیں کر رہی۔ ابھی گزشتہ دنوں میں وہاں کے لوگوں نے کسی گھر پہ حملہ کیا، جوان کو گرفتار کیا، اس کی بوڑھی ماں کو بے انتہا مارا پیٹا، اس کا گھسیٹتے رہے۔
اس حد تک گھسیٹا کہ مر گئی. اس طرح کے ظلم وہاں عام ہے. سینکڑوں لوگ وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. یہاں پہ ایک بات ہم کہنا چاہیں گے, اور آج اتنے ہی. یہ جو باتیں عالم اسلام کی بتائی جاتی ہیں, جو خبریں بتائی جاتی ہیں, اس کا مقصد یہ نہیں کہ خبر سنانا ہے. الحمدللہ آپ کو جتنا شوق ہوگا آپ سن لیں گے خبر. مقصد خبر نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اسلام کن حالات سے گزر رہا ہے. بہت اہم سبجیکٹ ہے جو ہمارے درمیان ہونا چاہیے, جس کے اوپر بات ہونی چاہیے, جو بیان ہونا چاہیے, دشمن شناسی, دشمن کو پہچاننا. آج ہم دشمنوں کو نہیں پہچان رہے. حتیٰ کہ آج ہمارے یہاں عقائد میں بھی جو اختلاف ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم دشمن شناسی نہیں رکھتے ہیں, دشمن نہیں پہچانتے ہم. آج علی ولی اللہ تشہد میں لے کے جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ دشمن شناسی نہیں ہے ہمارے درمیان میں. دشمن کا حربہ کامیاب ہو رہا ہے. آج چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے جو فکری اختلاف ہو رہا ہے جاہلوں کے درمیان, عالموں کی بات نہیں کر رہے ہیں, علماء میں فکری اختلاف ہوتا ہے, اتنا نظریاتی اختلاف ہوتا ہے, فکری بھی اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے, بہت بہت جز در جز نظریاتی اختلاف ہوتا ہے. لیکن علماء نظریات کے اختلاف کی بنیاد پہ نہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں, نہ کسی کو جہنمی کہتے ہیں, نہ مثلا اور جو ولد الزنا ہے اور فلاں ہے فلاں. آج تو ہوتا ہے جس نے مثلا علی ولی اللہ نہیں پڑھا تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, وہ عجیب. یہ بھی نہیں سوچتے کہ آبا و اجداد بھی ان کے اسی زمرے میں آ رہے ہیں. سوچنے کی بات ہے, ان کے آبا و اجداد نے بھی یہی کیا ہے. یہی ہوتا ہے کہ جب یہ اختلاف فکر نظریاتی اختلافات جب جہلا میں پہنچ جاتے ہیں, جاہلوں احمقوں میں, تو وہ بھی جھگڑے کی شکل بن جاتے ہیں. علماء میں رہتے ہیں نظریاتی اختلاف ہے, ایک کا نظریہ الگ ہے دوسرا. اسی نظریاتی اختلاف کے ساتھ ساتھ علماء ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں, ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں. لیکن جاہل میں جب آ جاتا ہے تو ایک دوسرے کی توہین کرتے ہیں. یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم اپنے دشمن کو نہیں پہچانتے. ہمیں نہیں معلوم دشمن کہاں کہاں سے آ سکتا ہے. ہمیں نہیں معلوم کہ دشمن کے دل میں اسلام کے خلاف کیا ہے. کیا وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں, میڈیا اٹھا کے میڈیا میں جتنے چینل سے دیکھیں, پیپرز اٹھا کے دیکھیں, چھوٹی چھوٹی باتیں کی جو لائق ذکر نہیں ہوتی ہیں وہ پورے پورے دن چینل پہ چلا کرتی ہیں, اور بڑے بڑے قتل عام بلاسٹ نہیں بتائے جاتے. کہ آپ کو نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی سازش ہے؟ نہیں لگتا کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے؟ ایک طرفہ باتیں بتائی جاتی ہیں, اس کے پیچھے کوئی مقصد نہیں محسوس ہوتا ہے. حتیٰ چینلز اپنی ہی عوام کے بیداری اور فائدے کی باتوں کو نہیں بتاتا ہے. آپ جائیے تجزیہ کیجئے کہ آپ کے جو میڈیا ہے وہ فلم اور کھیل پہ زیادہ باتیں کرتا ہے یا ایجوکیشن پہ زیادہ باتیں کرتا ہے. ہم کو فلم اور کھیل کی زیادہ ضرورت ہے, ایجوکیشن کی زیادہ ضرورت ہے. ملک کی ترقی فلم میں ہے, کھیل میں ہے یا ایجوکیشن میں ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کیوں ہمارا میڈیا ایجوکیشن کو نظر انداز کرتا ہے اور فلم کے پیچھے اتنا ہے؟ ایک ایکٹر چھوٹا سے چھوٹا کام کرتا ہے تو اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. ایجوکیشن کے میدان میں اتنی ترقیاں ہوتی ہیں اسے کوئی نظر انداز کوئی نہیں دیکھتا, کسی کو نظر نہیں آتی. یہ ناانصافی ہے کہ نہیں ہے؟ فلم کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ انسان کے پاس جب ٹائم پاس کے لیے کوئی سامان نہ ہو تو ٹائم پاس کے لیے یوز کرے. اس ٹائم پاس کا اتنا احترام, اس کی اتنی اہمیت, جو انسان کی حیات کی ضرورت ہے اس کا کوئی احترام نہیں. کیوں؟ تاکہ ان چیزوں میں لگا کے آپ کو غافل بنایا جائے, تاکہ آپ اپنے حقوق کو نہ سمجھ پائیں, تاکہ آپ اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کر پائیں. یہ فرق ہے, اس فرق کو پہچانیں. لہٰذا خبریں اس لیے ہوتی ہیں, باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ عالم اسلام پہ کیا گزر رہا ہے یہ ہم کو معلوم ہو, کیوں گزر رہا ہے یہ معلوم ہو, اس کا نتیجہ کیا ہونے والا ہے یہ معلوم ہو, دشمن کا اگلا اسٹیپ کیا ہوگا یہ معلوم ہو, تاکہ ہم اس سے محفوظ رہیں. آپ خطبات اٹھا کے دیکھیں, کیا امام علی نے ایسی باتیں نہیں کی اپنے خطبوں میں؟ اسی لیے ہم کو نہج البلاغہ سے دور رکھا جاتا ہے. نہج البلاغہ پڑھیے. کیا امام علی کے خطبوں میں سیاسی باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں, حکومت سے متعلق باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں, لوگوں کے فلاح و بہبود سے متعلق باتیں نہیں ہوا کرتی تھیں؟ دوسرے ائمہ نے ایسی باتیں نہیں کی, رسول نے ایسی باتیں نہیں کی. خود امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت واضح اور کلیئر حدیث, اس سے پہلے اس حدیث کو ہم آپ کے سامنے پیش بھی کر چکے ہیں, اس کا ریفرنس بھی بتایا تھا, اور کسی کو ضرورت ہو بعد میں ملے گا ہم بتا دیں گے.
امام فرماتے ہیں کہ کیونکہ جمعہ کی ایک عمومی حیثیت ہے، اس لیے امام جمعہ کو چاہیے. اب عجیب بات ہے یہاں پہ کہہ رہے ہیں، دیکھیے وہی باتیں ہیں کہ جو ہم کو بعض اوقات مشکل محسوس ہوتی ہیں. واز کرے یعنی نصیحت، پھر اس کے بعد اطاعت پروردگار کی طرف رغبت دلائے، خدا کی معصیت سے، خدا کے گناہ سے ڈرائے، یعنی وہ ساری چیزیں البتہ تقوی میں سب ہے، سیاست بھی تقوی میں. پھر اس کے بعد ان لوگوں کو ان کی دینی اور دنیاوی مصلحتوں سے آگاہ کرے. دینی اور دنیاوی یعنی دین میں کیا مصلحت ہے وہ بھی بتایا جائے، دنیا میں کیا مصلحت ہے وہ بھی بتایا جائے. کس کی ذمہ داری؟ امام جمعہ کی ذمہ داری. کون حکم دے رہا ہے؟ امام علی رضا علیہ السلام حکم دے رہے ہیں. دینی اور دنیاوی دونوں مصلحتیں بتائی جائیں. یعنی کبھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ خطبہ جمعہ وہ مقام ہے جہاں پہ صرف دینی بات ہو دنیاوی بات نہ ہو. امام کہنا ہے دینی اور دنیاوی دونوں مصلحتیں. اور آگے یہ اور بات واضح، اور جو آفتیں ان پر آئی ہیں ان سے باخبر کرے. ان پہ جو آفتیں آئی ہیں اس سے باخبر کرے. آفتیں کئی طرح کی ہوتی ہیں. بعض آفتیں ہوتی ہیں جو ہم کو محسوس ہوتی ہیں، بعض آفتیں ہوتی ہیں جو ہم کو محسوس نہیں ہوتی ہیں. آج ہمارے گھر کی عورتیں بے حجاب باہر گھوم رہی ہیں، یہ آفت ہے، ہمیں محسوس نہیں ہوئی. آج ہماری قوم اقتصاد میں، مالی حالات میں پیچھے جا رہی ہے، یہ آفت ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوئی. آج ایجوکیشن میں جو بھی لوگ پیچھے ہیں، اتنا پیچھے نہیں، الحمدللہ ترقی ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی جس حد تک پیچھے، یہ آفت ہے جو ہم کو محسوس نہیں ہوئی. یہ بتائی جانی چاہیے تاکہ جتنا ہم پیچھے آ گئے وہیں پہ بریک لگ جائے، پھر آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یہ آفت ہے. آفت صرف اس کا نام نہیں ہے کہ زلزلہ آ جائے، زلزلے کے لیے کون بتائے کہ آنے والا ہے. آفت اس کا نام نہیں کہ سیلاب آ جائے. آفت اس کا نام نہیں کہ کوئی کسی کو جا کے 2 ہاتھ مار دے، کوئی کسی کو گالی دے دے. یہ بہت چھوٹی آفتیں ہیں. بڑی آفت یہ ہے کہ قومیں زندہ رہ کے بھی مردہ بن جائیں. اگر ایجوکیشن نہ ہو تو قومیں مردہ ہوتی ہیں، فکر و شعور نہ ہو تو قومیں مردہ ہوتی ہیں، کلچر نہ ہو تو قومیں مردہ ہوتی ہیں. آج ہمارے اوپر یورپ کا کلچر حاوی ہو چکا ہے. یہ بہت بڑی آفت ہے ہمارے درمیان. آج ہم کو یورپ پہ اپنوں سے زیادہ بھروسہ ہو گیا ہے، یہ آفت ہے ہمارے لیے. آج دشمن کی سازشوں سے ہم آگاہ نہیں ہیں، یہ آفت ہے ہمارے لیے. ان آفتوں سے آگاہ ہونا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے آگاہ ہوں. پھر آگے مولا فرماتے ہیں کہ اور دنیا میں جو حالات ان کے لیے فائدہ مند اور نقصان دہ ہیں وہ ان کو بتائے جائیں. دنیا میں جو حالات ان کے لیے فائدہ مند ہیں اور جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں وہ ان کو بتائے جائیں. یہ ذمہ داری ہے تاکہ یہ قوم دنیا میں کسی عنوان سے پیچھے نہ رہ جائے. بہت کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہونا چاہیے، اور انشاءاللہ کریں گے. ہم نے شاید کبھی کہا نا کہ بعض اوقات ہوتے ہیں کہ حالات اتنے خراب ہوتے ہیں کہ آدمی بہت سی چیزیں چاہ کے بھی نہیں کر پاتا ہے. اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے حالات خراب کیے، کیونکہ وہ نہیں ہو پاتے. اور پھر اس کے مقابلے میں بہت سے ایسی لوگ ہیں کہ جو ان آفتوں کے بارے میں آگاہ ہونے سے بچتے ہیں، حالات سے آگاہ ہونے سے بچتے ہیں، دفاع کرنے سے بچتے ہیں. سونا پسند ہے. ایسی سونے والے کو جب جگایا جائے گا تو اس کو خراب لگتا ہے، پھر وہ چلاتا ہے. جب بھی کہیں سے چلانے کی آواز سنیے سمجھ لیجئے کہ سونے والا ہے، کہ بیدار ہونے سے بچ رہا ہے. اس کو اپنے بستر کی گرمی زیادہ پسند ہے، اس کو خون حسین کی گرمی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. جب تک انسان بستر کی گرمی کو محسوس کرے گا اس وقت تک خون حسین کی گرمی کو محسوس نہیں کر سکتا ہے. حدیث نا رسول کی، ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین مومنین کے دلوں کو ایسا گرم کرتا ہے جو کبھی ٹھنڈک میں تبدیل نہیں ہو سکتے ہیں. جس انسان نے بستر کی گرمی میں آرام کر لیا وہ اس دل کی گرمی کو نہیں اختیار کر سکتا ہے. اس گرمی کو اختیار کرنے کے لیے بستر کی گرمی چھوڑنی پڑے گی. ہم بستر کی گرمی چھوڑنے کو تیار نہیں. ہمیں دیکھنا پڑے گا حالات کیا ہیں، زمانہ کیا. امام حسین کے عین اسی حالات میں امام حسین، اب یہ ائمہ کی پوری سیرت ہے، اس وادی میں نہیں داخل ہو جاتے ہیں. ہر حالات میں امام حسین نظر رکھتے تھے کہاں کیا ہو رہا ہے. جناب مسلم کی خبر کیسے ملی؟ ایک ایک چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسی دیکھا لوگ کوفے سے آ رہے ہیں، جا کے امام حسین نے فوراً خبر لی کہ کوفے کے کیا حالات ہیں.
خبر چاہیے تھی امام کو. امام کے پاس مدینے کی خبر رہتی تھی ان حالات میں, امام کے پاس مکے کی خبر رہتی تھی ان حالات میں, امام کے پاس کوفے کی خبر رہتی تھی ان حالات میں. ویسے ہی تاکہ حالات سے آگاہ رہیں تو اپنے آپ کو اس سے نپٹنے کے لیے تیار کر سکے. جب تک انسان آگاہ نہیں ہوگا اس وقت تک اپنے آپ کو تیار نہیں کر سکتا. آئیے بارگاہ پروردگار میں دعا کریں, پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے, بالا اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے, بالا ہمارے گناہوں کو بخش دے, بالا ہمارے مرحومین کو بخش دے, پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما, بالا دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے, بالا جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, بالا جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما, بالا جو صاحب اولاد ان کی اولاد کو نیک سیرت بنا, بالا جن کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما, بالا ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ, بالا رہبر و مراجع کا پالنے والے رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما, بالا امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.